الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 96، 7واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فالق الاصباح، وہی ہے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی پھیلاتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی فالق کا لفظ استعمال ہوا تھا، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس میں سے نکالتا ہے۔ یہ کہ دیکھیں یہ دانہ اور گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، اس سے جو کونپل نکلتی ہے، جو پودا نکلتا ہے، وہ کتنا نرم و نازک ہوتا ہے۔ پھر وہ اس گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے اور اس زمین کے سینے کو بھی چیرتا ہے اور باہر نکلتا ہے۔ اللہ کی یہ بڑی عجیب کاریگری اور قدرت ہے۔ اسی طرح یہ دن کا نکالنا، دن کو لے کر آنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال حکمت اور کمال قدرت ہے۔ اور اللہ نے یہاں بھی لفظ فالق کا استعمال کیا کہ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو لانے والا، صبح کی روشنی کو پھیلانے والا وہی اللہ ہے۔ اگر یہ دن رات کے آنے جانے کو ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کمال طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام چلایا ہے، اور کوئی بھی چیز، نہ سورج نہ چاند، کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر ذرا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور یہ نظام صبح کا بنانا، رات کا اندھیرا، سورج کی چاندنی، قمر کی، چاند کی چاندنی، یہ سارا کچھ ضروری بھی تھا۔ اس کارخانہ کائنات کو چلانے کے لیے یہ سارا کچھ ضروری بھی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو سکینہ بنایا، باعث سکون بنایا، باعث آرام ٹھہرایا۔ دیکھیں ہر چیز رات کو اس طرح خاموش ہوتی ہے، اور رات کو سونا انسان کی توانائی کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے۔ رات کا سناٹا انسان کے ذہن کو سکون پیدا دیتا ہے۔ والشمس، اور سورج کا نکلنا، اللہ نے فرمایا حسبانا، یہ سارے حساب سے چل رہے ہیں۔ سورج اور یہ چاند، یہ سارا اس کو بڑے حساب سے بنایا اور چلایا ہے۔ دیکھیں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی چاندنی جو ہے یہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور منعکس ہو کر زمین تک پہنچتی ہے۔ سورج کے اندر ایسی گیسیں جل رہی ہیں
جو سورج کو روشن اور اس کو جلانے کا کام کر رہی ہے، اور اس کے سینٹر کا درجہ حرارت سورج کے سینٹر کا تقریباً 1.5 کروڑ، جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے وہ 1.5 کروڑ ہے۔ اب اتنی درجہ سینٹی گریڈ پہ کسی چیز کو جلانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر مسلسل اس کا جلتے رہنا اور مسلسل روشنی کو دیتے رہنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال کارآمدی ہے۔ اور پھر اس کو حساب کتاب کا بھی بنایا کہ سورج کے لحاظ سے دن 365 دن، سال جو ہے 365 دن اور کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن چاند کے لحاظ سے سورج جو ہے وہ سال جو ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے۔ اگر سورج کے لحاظ سے بھی کوئی کیلنڈر بنا کے اس پر بھی عمل کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بہتر یہ ہے کہ وہ اسلام چاند کے مطابق چلا جائے، اس میں زیادہ فضیلت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ لیکن جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو اسلامی تہوار ہیں، جو اسلامی عبادات ہیں، وہ اسلام نے چاند کے قمری حساب سے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا رمضان جو ہے وہ چاند کے حساب سے آئے گا، عیدیں جو ہیں وہ چاند کے حساب سے آئیں گی، حج جو ہے وہ چاند کے حساب سے آئے گا۔ جو اسلام نے عبادات اور اسلام نے جو نظام رکھا ہے وہ زیادہ تر چاند کے مطابق رکھا ہے۔ لیکن اگر سورج کی تاریخ کے مطابق بھی کوئی نظام کو چلانے کے لیے یہ بھی چلاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو مجاہدین نے لکھا، اے امیر المومنین، یہاں کے لوگوں کو ہم نے عجیب طریقہ دیکھا ہے، یہ جو فوج ہے، جو دیگر محکمے ہیں، ان کا یہ بڑا حساب کتاب لکھتے ہیں کہ چھٹی پہ جاتا ہے اس کی چھٹی لکھتے ہیں، ایک ایک بندے کی تنخواہ جو انہوں نے لکھی ہوتی ہے، سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں اجازت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا سورج کے حساب کے، سورج کے دن کے حساب سے یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہر حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، ہر اچھی بات، ہر اچھا کام مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں سے ملے اس کو وصول کرنی چاہیے۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اپنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی حکمت کی بات ہے وہ مومن کی میراث ہے، یہ اس کی وراثت ہے، اگرچہ وہ گم شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر وہ مل جائے، اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہ مومن کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چاند اور سورج کا اگر کوئی اس کا حساب رکھے تو یہ دونوں کا حساب رکھنا اس کو اسلام نے منع نہیں کی فرمایا۔ اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو حساب کتاب اس کا بنایا اور اس کو حساب کتاب اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اب یہ آج کا حصہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑا معنی خیز بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے زور آوری کا بھی تذکرہ ہے۔ ذالک، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک اندازہ لکھ دیا ہے، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔
یہ سورج، یہ چاند، یہ سارا نظام، یہ سارا ایک تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کون اللہ؟ عزیز، غالب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج ہر روز اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے تو تب یہ آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا، قیامت کا دن، جب اللہ رب العالمین اس کو فرمائیں گے اب آگے نہیں پیچھے کو آؤ، اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ مغرب سے واپس آئے گا سورج۔ یہ سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو اتنی وہ عزیز، غلبے والی، زور والی ذات ہے جو اتنے بڑے سورج کو جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں اتنی زیادہ حرارت پیدا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں اتنی حرارت پیدا کرنے کے لیے کتنا ایندھن چاہیے، 1.5 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ 100 پہ آپ کا پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، 100 درجہ سینٹی گریڈ پہ پانی ابلنا شروع، اور اگر 1000 درجہ سینٹی گریڈ ہو تو لوہا پگھل کے پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ 1000 پہ جا کر تو لوہا پگھل جاتا ہے، پانی کی طرح بن جاتا ہے۔ تو 1000 کی بات نہیں، لاکھ کی بات نہیں، کروڑ کی بات ہے۔ 1.5 کروڑ درجہ، اتنی زیادہ حرارت اور اتنی زیادہ آگ اللہ رب العالمین نے سورج کے اندر رکھی، اور یہ ہمہ وقت سارا کچھ چل رہا ہے۔ پھر اس کی روشنی جو ہے وہ چاند کے اوپر پھینکی ہے۔ رات کو جب چاند طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے، اور چاند کی چاندنی پھر آگے جو کام کرتی ہے اس کارخانے قدرت میں، سورج کی تپش سے جو دانے سے جو کونپلیں اور جو پودے اگتے ہیں، اس میں سورج کی حرارت اور تپش ضروری تھی، اور وہ جو پودے اگے، جو درخت بنے، اس میں جو پھول آئے، اس پھولوں کے لیے چاند کی چاندنی ضروری تھی، چاند کی روشنی ضروری تھی کہ ان پھولوں میں رس پیدا ہو اور پھل میوے جات پیدا ہو۔ یہ سارا ایک سسٹم ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز، غلبے والا، زور والا، اور فرمایا علیم، جانتا ہے۔ یہ سارا کیسے سسٹم چلایا ہے، کیسے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور کیسے یہ سسٹم پورا جو نظام ہے یہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کا اسے علم ہے۔ غالب بھی ہے، علیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ نہیں بنا کے یوں ہی پھینک دیا اور اس کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری کائنات اگر بندہ غور و فکر کرے نا اس کائنات کے اوپر، تو اللہ کے عزیز ہونے کا جو ہے نا وہ پھر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو ہماری ایک گلیکسیز کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، تو ایسی تو لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں، اتنا بڑا وسیع جہان ہے۔ یہ سورج ہمارا ایک گلیکسی میں کام کر رہا ہے، جسے یہ جو ہماری دنیا کی گلیکسی ہے، جسے آپ اردو میں کہکشاں کہہ لیں، اور ایسی ہزاروں کروڑوں کہکشائیں ہیں لا تعداد۔
اور یہ ہماری اپنی جو کہکشاں یہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ انسان کی عقل سے یہ سارا کچھ باہر ہے، اور یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ العزیز العلیم، وہ ذات جو عزیز ہے، وہ غالب ہے ان سب کے اوپر، اور ان سب کا علم بھی ہے اسے، وہ علیم بھی ذات ہے، علم رکھنے والی ذات ہے، وہ ذات اس سارے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام چلانے والی ذات، پیچھے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا آیت میں، ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جو اس سارے سسٹم کو، اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے بنایا بھی اس نے ہے، چلایا بھی اس نے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا نا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ عزیز العلیم ذات ہے، پھر اس سے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا سکتے ہو؟ اس کی کائنات سے باہر تو نہیں جا سکتے، اس کی کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے، کہاں جاؤ گے؟ انا توفقون، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے منہ موڑو گے تو تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا، اس سے اپنا لو لگاؤ گے، اس سے اپنا تعلق جوڑو گے تو تم کمال انسان بن جاؤ گے، تم معراج کے اس درجے کو پہنچ جاؤ گے جہاں تمہارا استقبال فرشتے کریں گے۔ منہ موڑو گے تو کہیں نہیں جا سکتے، اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ اگر اس سے تعلق جوڑو گے تو تمہارا کام بن جائے گا، تمہاری تقدیر بن جائے گی، تم اللہ کے نیکوکار بندے بن جاؤ گے اور کامیابی کی منزل کو پالو گے۔ اس سے منہ موڑو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ راستے دونوں متعین ہیں، دونوں واضح ہیں، جو تم نے چناؤ جس راستے کا کرنا ہے کر لو۔ اللہ رب العالمین صراط مستقیم کا ہمیں چناؤ کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔